اسکاٹ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال احوال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک، آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ حذیفہ کہاں ہے بھائی؟ یار حذیفہ کے پیپر چل رہے ہیں فائنلس، اور رمضانوں میں آپ کو پتہ ہے حافظوں کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے ایکسٹرا، تراویحوں کی۔ تو حذیفہ گھر میں تراویح پڑھا رہے ہیں؟ جی ہاں سر، اور آپ دونوں بھی الحمدللہ۔ مسجد میں یا گھر میں؟ نہیں، گھر گھر میں۔ یار اصل میں حذیفہ کی بڑی خواہش تھی کہ جو ہے وہ رمضان کی فضیلت اور فرضیت پر بات کی جائے، اور کوشش یہ تھی کہ ہم یہ جو بھی بات تھی یہ رمضان سے پہلے پوسٹ کر دیں کسی نہ کسی طرح سے، لیکن مجبوریاں ایسی کہ کچھ وقت نہیں مینیج ہو سکا، کوئی اور کا گھر کے کام تھے جس کے سے یہ نہ ہو سکا، اور آج پہلا روزہ ہے ہم اس کو اب جب یہ پوسٹ ہوگی تو غالباً جو ہے وہ پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہوگا۔ خیر چلیں، یہ بھی مطلب زیادہ ٹائم نہیں نکلا، اگر کسی کا بھلا ہو جاتا ہے ہمارے لیے بھی صدقے جاری ہے۔ اور تو حذیفہ بھائی جو ہے وہ بڑا اس پہ کر کے گئے تھے کہ یار آپ نے یہ لازمی کرنا ہے، بھلے یہ لیٹ ہو جائے لیکن اس پہ کرنا ضروری ہے۔ تو عدیل بھائی اس کی کچھ جو ہے وہ روزے کی اور رمضان کی فضیلت اور روزے کی فرضیت پر ذرا کچھ گائیڈ کریں۔ معظم بھائی، روزے کی فضیلت اور فرضیت کی جہاں تک بات ہے، پہلے فرضیت پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اس توقع پر کہ رفتہ رفتہ تم متقی ہو جاؤ۔ اچھا موسم بھائی، جو یہ روزہ ہے، روزہ بیسیکلی کہتے ہیں کس کو ہے؟ روزہ جو ہوتا ہے وہ اپنی ذاتی پرسنل جو خواہشات ہوتی ہیں ان سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھ لیں، صرف اب خواہشات کے اندر کتنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب اسی طرح جو قرآن مجید میں کی آیت انہوں نے فرمائی، اس میں علی الذین من قبلکم جو کہا ہے کہ یہ صرف تم پر نہیں، تمہارے سے جو پہلی امتوں پر ان پر بھی فرض تھا۔ تو یہ مطلب بالکل سیم اسی طرح سے فرض تھا جس طرح ہم پر فرض ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیں، روزہ اور نماز یہ دو واحد ایسی عبادتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت بےحد پسند بھی ہیں، اور یہ وہ ایسی عبادتیں ہیں جو پچھلی امتوں پر بھی فرض تھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور تا قیامت تک یہ فرض ہی رہیں گی۔ اور ان کا روزہ ہے، مطلب جو اس وقت جو امت مسلمہ پہ جو روزہ رکھتی ہے، یہ روزہ اور جو پرانی امتوں پہ جو روزہ تھا، یہ دونوں بہت ڈفرینٹ ہیں، صفات کے اعتبار سے مختلف ہیں، جیسے ایام کے اعتبار سے مختلف ہیں، اور اس کے اوقات کیا تھے، روزہ اسٹارٹ کب ہوتا تھا، ان کا اینڈ، مطلب کچھ ٹائمنگ کے لحاظ سے، کھانے پینے کے لحاظ سے فرق تھا۔ جیسے آپ عیسائیوں کا روزہ دیکھیں کہ ان کا مطلب فاسٹ پورے دن کا ہوتا ہے، اور ان میں سے کچھ چیزیں کھانا ان کو الاؤ ہوتی، کچھ الاؤ نہیں ہوتی۔ جہاں تک رمضان کی فضیلت کی بات ہے تو اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ اب آئیں کہ ہم لوگ کو رمضان کا یہ بابرکت مہینہ ملا، جس کی ہم لوگ پورے 11 مہینوں سے امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، یار رمضان آئے گا تو ایک ماحول ہوگا، ایک سما ہوگا جس میں ہم لوگ جو ہے نا عبادات کا جو ہے نا لطف اٹھا سکیں گے۔ اس کے علاوہ صرف قرآن پاک ہی نہیں، پچھلے جو باقی انبیاء پر جو ہے وہ صحیفے جو نازل ہوئے اور جو آسمانی کتب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، وہ بھی شاید رمضان کے مہینے میں ہی جو ہے وہ ساری آسمانی کتب اور جو صحیفے ہیں وہ بھی رمضان کے اندر نازل کیے گئے۔ حضرت وائلہ بن اسقا کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے نازل کیے گئے وہ رمضان کی پہلی تاریخ کو نازل کیے گئے۔ اسی طریقے سے توریت رمضان کی 6 تاریخ کو نازل کی گئی، انجیل رمضان کی 13 تاریخ کو نازل کی گئی، اور پھر آپ ایم میں دیکھیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کو اتارا کس میں؟ لیلۃ القدر کی رات میں۔ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے؟ خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے۔ تو رمضان کی فضیلت کا آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پچھلی امتیں تھیں جن کی 800 سال عمریں ہوتی تھیں، تو وہ ایک ہے نا روایت ہے کہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پچھلے جو لوگ تھے پچھلی امتوں کے، ان کی عمریں تو اتنی زیادہ تھی، وہ عبادت میں ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے، لیکن جو ہماری امتوں کو ایک ایسی رات دی گئی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ ہے،
1000 مہینوں سے بڑی فضیلت والی رات ہے. کہتا ہے اس کو تاک راتوں میں جو ہے وہ تلاش کیا. تاک راتوں میں تلاش کرو. اس کے ساتھ ساتھ جو رمضان ہے، رمضان شریف جب داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. شیاطین کو قید کر دینے سے مجھے وہ ایک یاد آیا. کل ہی میں دیکھ رہا تھا ایسی ہی فیس بک اسکرولنگ کر رہا تھا تو اس میں وہ ایک میم آئی. ہماری میم کمیونٹی بھی بڑی ایکٹیو ہوتی ہے، مطلب ایسی ایکٹیو ہوتی ہے کہ بس کچھ آئے ان کے پاس، کوئی مواد آئے انہوں نے فوراً اس پہ میم بنا کے ڈالنی ہے. تو وہ میں دیکھ رہا تھا ایک جو ہے وہ میم تھی کہ سعودی شیطان ہے اور پاکستانی شیطان ہے. سعودی شیطان قید ہوا ہوا ہے اور پاکستانی شیطان کیونکہ وہاں پہ ایک دن پہلے روزہ ہوتا ہے، وہ رو رہا ہے یہ ہنس رہا ہے. تو مطلب آپ دیکھیں ہماری عوام کا دماغ کہ کس جگہ وہ جو ہے نا وہ اپنی ساری انرجی کو صرف کر رہے ہیں، جہاں کہاں جو کام کرنا ہے وہ کام جو ہے وہ ہم کر نہیں رہے. ٹھیک ہے، ہماری جو جنریشن ہے اس کا تو بڑا ایک تعلق ہے، ابھی تو ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا، یہ سائنس کا بھی بہت ایک جو ہے نا ایک سائنس سے ہر چیز کو ریلیٹ کر دے گی. کیونکہ یہاں کے لوگ سارے کے سارے آپ کو پتا ہے ویسٹ کو فالو کرنے والے اور ویسٹ والے ٹوٹلی سائنس پہ چلنے والے. وہ تو سائنس کے بغیر تو ہلتے جلتے بھی نہیں ہیں کہ بس اس پہ تو استغفار ہی کہہ سکتے ہیں، کیا کہیں گے. اب دیکھیں نا، جہاں تک آپ نے جنریشن کی بات کی نا کہ جنریشن جو ہے وہ سائنس کو لے کے چلتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر یہی روزے کی بات کریں، صحیح ہے، اب روزہ کتنے دوسری ہجری میں فرض ہوا، ٹھیک ہے، اور 1400 سال گزر گئے. صحیح، 1400 سال گزری ہوئی باتوں کو جو قرآن پاک میں ہوئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو احادیث تھی، سب چیزیں وہ آج سائنس خود اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ وہ ٹھیک ہے. حالانکہ قرآن پاک کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ سائنس اس چیز کو ایکسیپٹ کرے، صحیح ہے، یا قرآن سائنس اس چیز پہ بالکل صحیح ہونے کا ٹھپا لگائے. ہمیں پتہ ہے وہ سب چیزیں صحیح ہیں، لیکن سائنس اپنے آپ کو اب جسٹیفائی کرنے کے لیے ان سب چیزوں کو صحیح کہہ رہی ہے کہ یہ سب چیزیں صحیح ہیں. جس طرح سے ہم نے پڑھا ہے، ہم نے قرآن پاک میں مختلف احادیث میں یہ جو ہے نا حدیثوں سے یہ ریفرنس ملتا ہے کہ قرآن پاک جو روزہ ہے وہ مختلف بیماریوں سے نجات دیتا ہے. صحیح ہے، ذہنی طور پہ اور اپنے نفس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے میں پڑا. لیکن اگر دیکھا جائے ہماری آج کے دور میں جو موسٹ پریویلنگ ڈیزیزز ہیں، جس طرح شوگر ہو گیا، بلڈ پریشر ہے، یا یہ نارمل لوگوں کو ہو رہی ہوتی ہے، کولیسٹرول ہے، صحیح ہے نا، دل کی بیماریاں ہیں، یہ تمام وہ بیماریاں جو ہر ایک تیسرے میں سے دوسرے 2 بندوں کو تو ہوں گی. صحیح ہے، تو یہ اگر آپ فاسٹنگ کے اس میں اگر بہت ساری ریسرچ ہوئی جو کہ اینیمل ماڈلس پہ ہوئیں کہ، لیکن یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ ان تمام ڈیزیز کو کم کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر دیکھا جائے کہ آپ کی ہارٹ کی بلڈ پریشر یہ کنٹرول کر رہا ہے، کولیسٹرول وغیرہ یہ کم کر رہا ہے، آپ کی باڈی کا میٹابولزم بڑھاتا ہے، صحیح، تاکہ آپ کی جو فیٹ ہے وہ خود بخود جو ہے وہ کم ہو سکے. ٹھیک ہے، آپ کے برین ڈیمیج کو یہ کنٹرول کرتا ہے، صحیح، جو عمر کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے یہ. اور اس کے علاوہ آپ کا جو جسم میں سیل کی توڑ پھوڑ کا عمل ہوتا ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ایجنگ بڑا ایک مسئلہ ہے ہماری خواتین کے اندر، تو ان کو جو ہے نا وہ عمر سے کم، ہاں، مردوں میں میں نے آج کل دیکھا زیادہ تر 30 سے آگے بڑھتے نہیں ہیں. صحیح ہے، کہ مطلب ان کو عمر سے زیادہ اتنا بڑا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ روزہ رکھنے کا چوہوں پہ انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا 2 گروپس بنا کر، تو جو چوہوں کو کچھ چوہوں کو فاسٹنگ کے اس میں رکھا، کچھ کو کنٹرول گروپ میں رکھا، تو اگر دیکھا جائے تو وہ جو فاسٹنگ والے تھے وہ 83% زیادہ تھے، ان کے ایجنگ کا پروسیس کم تھا دوسروں کے نسبتاً. صحیح، تو مطلب آپ سوچیں نا کہ تمام آج سائنس خود ایکسیپٹ کر رہی ہے، حالانکہ یہ 1400 سال پہلے یہ سب چیزیں بتا دی گئی کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے، ہم نے تو آپ کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، مطلب ہم نے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا، نہ کہ وہ یہ چاہیں کہ آپ کے لیے مشکلات بھی. اور اس کے علاوہ جو ابھی ہمارا وہ ایک اور بھی ایک آیت ہے نا عدیل بھائی، جس کا کہ کسی کے اوپر اس سے زیادہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالا. صحیح، تو ہم کس طرح سے یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم پر ہماری استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈالیں گے. بہت ساری ینگ جنریشن تو اسی طرح سے جو ہے وہ اسی وجہ سے روزے سے بھاگتی ہے کہ یار میرا پیپر ہے تو دماغ کا استعمال زیادہ ہے، میں نے پڑھا، مجھے آج مطلب شاپنگ پہ جانا ہے، تو مطلب عجیب سے بالکل. اگر میں بات کروں، یہ سب چیزیں تو ہم نے ایک فرضیت اس کی فضیلت پہ بات کر لی. اگر اتنی فضیلت والی چیز ہے تو یار ایسی تو نہیں ہوگی، کچھ پروٹوکولز بھی ہوں گے میرے خیال سے، تو کچھ ایسے خاص پروٹوکولز ہوں گے کہ یار آپ نے رمضان کے دوران یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا. کیونکہ اگر اتنا جو ہے وہ فضیلت ہے تو پھر اس کی بہت ہی خصوصیت سے ہمیں اہتمام کرنا پڑتا ہوگا. تو کیا اس کے اوپر کوئی اگر ہو تو؟ اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں، انہوں نے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے،
فرمایا کہ الصیام جسد، روزہ جو ہے وہ ایک ڈھال ہے، یعنی کہ روزہ ڈھال ہے، آپ اس سے بچ سکتے ہو. کن چیزوں سے بچ سکتے ہو؟ جو گناہ آپ کی طرف آ رہے ہیں، تو آپ روزے سے بچ سکتے ہو، اپنے آپ کو بچا سکتے ہو. متقی ہونے کا جو ہم کو کہا ہے نا، لعلکم تتقون، تو تم پرہیزگار ہو جاؤ. تو وہ پرہیزگار، ہمارے اندر جو پرہیزگاری آئے گی وہ تو اس صورت میں ہی آئے گی نا کہ ہم لوگ گناہوں سے بچ جائیں گے. تو آگے فرماتے ہیں اس کے اندر کہ فلا یرفث ولا یجہل، اس کے اندر فحش گوئی نہ کرے، اس کے اندر جہالت کی باتیں نہ کرے. آگے فرماتے ہیں وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، اگر کوئی شخص تم سے لڑے یا تمہیں گالم گلوچ کرے تو اس سے کہو کہ میں روزے سے ہوں. یہ الفاظ 2 دفعہ کہے. 2 دفعہ کہنے کی مراد کیا ہے کہ اگر کوئی آگے آپ سے لڑ رہا ہے نا تو آپ کہیں کہ بھائی میرا روزہ ہے، اس کو سمجھائیں کہ بھائی میرا روزہ ہے. جب دو بندے ملتے ہیں نا تو سب سے زیادہ شیطان کا عمل ہوتا ہے کہ کسی طرح ان کو نا لڑوایا نہ بھی جائے نا تو کسی ایسے کام میں ملوث کر دیا جائے جو کہ وقت کا ضیاع ہو، یا اس کو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا جائے، تو بس وہ شیطان کا جو ہے نا وہ سب سے زیادہ کام ہوتا ہے. تو آگے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ اس کو سمجھائیں کہ میرا روزہ ہے. اگر وہ شخص نہیں مانتا نا تو آپ اپنے دل کو تو سمجھا سکتے ہیں نا، یار میرا روزہ ہے، اپنے آپ کو سمجھائیں. تو یہ اتنی فضیلت والی چیز ہے. ابھی دیکھیں نا ہمارے یہاں موسٹلی کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو ہم نے کریک کیا ہوا ہے ایک طریقہ کہ بھائی جو ہے کس طرح کرنا ہے کہ جو ہے وہ روزہ رکھا، سو گئے ہیں صحیح، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں، کوئی کچھ نہیں، اصل میں اٹھ رہے ہیں صحیح، اور پھر قرآن کے سامنے جو ہے وہ ہم نے ٹرانسمیشن چلی آئی ہوئی ہے. افطار کی الگ ٹرانسمیشن ہوتی ہے، سحری کی الگ ٹرانسمیشن ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو یہی سب، اور اتنا وقت کا ضیاع سمجھ سے باہر ہے. جب آپ دیکھیں نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ابھی انہوں نے آیت نکل کی ہے اس میں سیام کا لفظ ہے، سوم نہیں ہے. بالکل سیام جمع ہے سوم کی. اب سوم میں انہوں نے کن کن چیزوں سے منع کیا ہے جو روزے میں نہیں ہونی چاہیے، کہ بھائی آپ نے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو گناہ کی طرف ان کو جانے سے روکنا ہے، کہ بھائی آپ کے گناہ کی چوری نہ کریں، غلط کام نہ کریں، کسی کو اذیت نہ دیں. اسی طرح آپ نے ہاتھوں کو روکنا ہے، کانوں کو روکنا ہے کہ بھائی وہ گانے نہ سنیں. اب یہ جو آج کل کی ٹرانسمیشنز وغیرہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی یہ مطلب کیا ہے، بھائی کیا نہیں ہے، یہ گناہ ہے. آپ مطلب سن رہے، اس مبارک وقت کو آپ ضائع کر رہے ہیں، اور آپ کو مطلب اب آپ یہ دیکھیں نا وقت کا ضیاع. اور مطلب اگر ہم اس کو دیکھیں تو مطلب یہ تو ہمارے نارمل ٹرینڈ چل گیا رمضان کے اندر، مختلف ٹرانسمیشن صرف نکلتی ہیں رمضان کے لیے، یہ رمضان ٹرانسمیشن ہے. رمضان کا مطلب رمضان کا ٹیگ لگا کے آپ اچھا مزے کی بات. اچھا وہ اس ٹائم بھی کرتے ہیں جس ٹائم بہت زیادہ فضیلت والا وقت، جیسا کہ افطار سے پہلے کا وقت اور سحری سے پہلے کا وقت، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے انسان کے درمیان ایک پردہ بھی نہیں ہوتا، بالکل اوپن نہیں ہوتے ہیں بالکل. اور کہیں ایسا بھی روایتوں میں آیا ہے کہ بھائی اگر آپ اس ٹائم جو اتنا قبولیت کا وقت ہے تو آپ دعا مانگے تو اللہ پاک آپ کی دعا بھی رد نہیں کر دے. ایسا وقت ہوتا ہے اور اس میں وہ لوگ مطلب ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں. بالکل ایک کنیکشن بنانے والی بات ہے، اپنے رب سے کنیکشن بنا لو. بالکل. اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا ڈائریکٹلی مانگ لو. آپ افطاری سے پہلے بیٹھو اور ڈائریکٹلی اپنے اللہ تعالیٰ سے جو اپنے دل کی بات ہے وہ کہہ دو. بالکل. تو اللہ تعالیٰ ہم ٹائم کتنا ویسٹ کرتے ہیں رمضان کے اندر، یہ سارے ٹائم کا ویسٹیج ہی ہے. رات میں نیٹ فلکس کی اسکرینس شیئر ہو رہی ہوتی ہیں، موویز دیکھ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب آپ اگر اس پہ ایک وہ احادیث بھی ہے نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دعا پر آمین کہا تھا 3 دفعہ، جس میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ خاک آلود ہو اس بندے کی، اس کی ناک جس بندے نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروا سکا. کتنے سخت الفاظ ہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص. صحیح ہے. مطلب کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت ہے اور ہم اس کو کس طرح سے ضائع کر رہے ہیں ان تمام فضول کاموں کے اندر. صحیح. تو مطلب اگر میں آج کی تمام بات کو اگر میں سمری اس کی نکالنے کی کوشش کروں نا تو رمضان ہمارے لیے ایک بونس راؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. بونس راؤنڈ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی گیم میں ایک بونس لیول آتا ہے، اس میں وقت بڑا کم ہوتا ہے اور انعام بہت زیادہ ہوتے ہیں. صحیح. آپ نے بس جو ہے نا کسی بھی طرح سے وہ سب کچھ جمع کرنا ہوتا ہے. جیسے ہی وقت ختم تو جو باقی رہ گیا وہ رہ گیا، اب وہ آپ کا نہیں ہے. صحیح. اب آپ نیکسٹ لیول میں جاؤ گے. مطلب ہمارے یہاں سمجھ لیں ہم نیکسٹ منتھ میں جا رہے ہیں، ہم جو رمضان میں آپ نے چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا. کیونکہ دیکھیں نا وقت کہ مشہور مقولہ کا وقت کسی کا سگا نہیں. بالکل ہے. وقت نہیں، اور گزرا وقت کبھی واپسی لوٹ کر. آپ کو پتہ ہے ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ ملا ہے. صحیح. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ تھے اور اب وہ آج نہیں. صحیح ہے. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا.
تو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا جو ہے وہ ایک جو رشتہ ہے وہ مضبوط کریں، ایمان کو اپنے مضبوط کریں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں، اور کوشش کریں جو ہے وہ اپنے مرحومین جو اس دنیا میں نہیں رہے، جو لوگ بیمار ہیں، ان کے لیے خاص طور پر دعائیں کریں، کیونکہ اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بہت زیادہ قبول کرتا ہے۔ دسترخوان پہ جب بیٹھے ہیں افطاری کے وقت میں تب دعائیں کریں، اپنے لیے دعائیں کریں، ہمارے لیے دعا کریں، ہماری ٹیموں کے لیے دعائیں کریں، ہم سب کے لیے دعائیں کریں، اور خصوصی یاد رکھیں خاص طور پہ ان لوگوں کو جو اس دنیا سے گزر گئے۔ بالکل دیکھیں نا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ صرف مرنے کے بعد صرف 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، اس میں ایک چیز یہ بھی صدقہ جاریہ۔ تو آپ اپنے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اسی طرح ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اب ملاقات ہوگی آپ سے اگلی۔ اللہ